ایک مشہور یوٹیوبر نے ہے، اس نے شغل لگانے کی، ابے یار یہ نہیں لوگوں کے، وہ مشہور یوٹیوبر کا اس نے لکھا، اس نے یہ کیا، تو میں بتاؤں گا تو سب سمجھ جائیں گے کس کی بات ہو رہی ہے. شخصیتوں پہ نہیں نام لے کے رد کرنا چاہیے، یہ اصلاح کا قطن صحیح طریقہ نہیں ہے. جب آپ نے اصلاح کرنی ہے، آپ نے کسی بندے کا نام لے کے کہہ دیا کہ یہ یوٹیوب پہ آ کے یہ کر رہا ہے، تو اصلاح تھوڑی ہوگی، تو آپ نے بے عزتی کر دی اس کی سب کے سامنے. تو وہ تو میں ایک جنرلی ایک بات کرتا ہوں بھائی، ولاگ آپ بنائیں ضرور، میں تو کہہ رہا ہوں کہ یار یوٹیوب پہ چینل کو مانیٹائز کرو تاکہ باہر سے پیسہ آئے پاکستان میں ڈالر میں. دیکھو جو جن کے پاس یوٹیوب کی ارننگ آ رہی ہے نا، یہ فیس بک کی یا ٹک ٹاک پہ چھچور بنانا کرو، جائز چیزیں بھی ٹک ٹاک پہ آ سکتی ہیں، کام کی چیزیں ڈالو ٹک ٹاک پہ، مزاح بھی ڈال دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لوگ ڈپریشن میں ہوتے ہیں. کوئی ابھی کل میں اتنا تھکا ہوا تھا نا سفر میں، کل میں نے ٹک ٹاک پہ مجھے کسی نے ویڈیو دکھائی، میری ساری تھکاوٹ دور ہو گئی، اتنا زور سے میں کہکا لگا کے ایسا ہوں. ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں، اچھا اس کے پیچھے ایک مشہور ڈائلگ چل رہا ہے، وہ پروگرام تو بڑھ گیا نا، وہ کیا ہے اس سے پہلے الفاظ کیا ہے؟ پروگرام جاری رہا یا ختم کیا؟ پروگرام کدھر جاری رہا، پروگرام تو بڑھ گیا. تو اس پہ ایک مولوی صاحب نا تقریر کر رہے ہیں اسٹیج پہ، ایسے ہاتھ ہلا ہلا کے، اتنے میں ایک بچہ آیا نا، وہ ہاتھ ہلایا تو بچے پہ لگا، بچہ بےچارا اسٹیج سے نیچے گرا. تو اس پہ کسی نے ڈائلگ چلایا کہ پروگرام جاری رہا یا ختم ہو گیا. کہہ رہے پروگرام کدھر جاری رہا، پروگرام تو بڑھ گیا. اور وہ جو بڑھ گیا کا لفظ آیا، اس بچے کو جب چماٹ لگا نا، پروگرام تو بڑھ گیا. واقعی یہ سارا پروگرام بڑھ گیا. وہ ایسی ہنسی آئی ہے، میری ساری تھکاوٹ دور ہو گئی. تو میں نے کہا یار اس پہ کوئی مفید کام نہیں کیا، لیکن کم از کم ہنسا دیا ہمیں یار. ہم ٹینشن میں بیٹھے ہوئے تھے، تھکے ہوئے، تھوڑی سی تفریح مل گئی ذہن. لیکن یہ کام مت کرو یار، لیٹرین میں بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو دکھا رہے ہو. میں صبح اٹھتا ہوں، میری بیوی جا رہی ہے، میری بیوی کے بچہ ہونے والا ہے، اپنی دلہنیں کیوں لالا کے یوٹیوب پہ دکھا رہے ہو یار؟ تو اور ان سے لوگ احساس کمتری کے شکار بھی ہو رہے ہیں. وہ لوگ کہہ رہے ہیں اس کو اتنی خوبصورت مل گئی، ہمیں تو آڑی ترچھی ملی ہے. ابے وہ ابھی لگ رہی ہے یہ چیز نا، یہ ڈینٹنگ پینٹنگ، وہ جب یوٹیوب میں آئی ہے تو پورا ڈینٹنگ پینٹنگ، پورا باقاعدہ ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتی. صحیح ہے نا؟ تو یہ طریقہ غلط ہے، اپنی بیویوں کو یوٹیوب پہ لے کر آنا، اپنی جوان بیٹیوں کو یوٹیوب پہ لے کر آنا، یہ پیسہ کمانے کا صحیح طریقہ نہیں ہے بھائی. اس کو غیر اخلاقی حرکت ہے. اس کو پھر گرل فرینڈ کو لے کر آ رہے ہیں، اس سے گرل فرینڈ کلچر کو لوگ پروموٹ کر رہے ہیں. گرل فرینڈ کو لانا تو آپ بتا رہے ہو کہ میں زانی ہوں، بدکار ہوں میں. آج کل گرل فرینڈ کا مطلب وہ نہیں ہوتا جب ونس اپون اے ٹائم ہوا کرتا ہے. گرل فرینڈ کا مطلب فزیکل ریلیشن بھی سمجھا یہ جاتا ہے. تو آپ کیوں اپنے بارے میں بتا رہے ہو میں بدکار ایک نمبر کا منہ کالا کرنے والا آدمی ہوں، میں بدکار آدمی ہوں، میں گدے گھوڑے والا کام کرتا ہوں، میں فیملی والا آدمی نہیں ہوں. میں پیغمبروں کی سنت کیا ہے؟ شادی کر کے عورت کے ساتھ رہنا. اور گدے گھوڑے شادی کر کے رہتے ہیں، فزیکل ریلیشن ہوتا ہے ان کا. تو کتے بلی گدے گھوڑا والا کام ہے یار. کوئی بھی جو اچھی لگی اس کو لے کے گدھا بھی لفٹ کراتا ہے پہلے شروع میں. تو اب گرل فرینڈ کو لا رہے ہیں یوٹیوب پہ ولاگنگ میں، تو آپ بتا رہے ہو دنیا کو کہ میں گدے گھوڑے والا کام کرتا ہوں، کتے بلیوں والی میری زندگی ہے. تو آپ جو ہے اگر اپنی شادی کا ولاگ بھی ڈال رہے ہیں تو یہ تہذیب کے دائرے میں ڈال دو. بچے کے پیدا ہوتے ہوئے بھی دکھا رہے ہیں. اپنی بیوی کیوں دکھا رہے ہو؟ تمہارے بچہ پیدا ہو رہا ہے تو کیا اس سے کیا مقصد ہے دنیا کو بتانا؟ اس سے کیا لوگوں کو فائدہ ہوگا؟ کیا ہوگا اس سے؟ تو عجیب سے حساب کتاب ہے. ولاگنگ کرو، کوئی گارڈننگ دکھاؤ، کوئی جاگنگ دکھا دو اپنی، دیکھو میں بھاگ رہا ہوں تم بھی بھاگا کرو، کچھ بھی کرو آپ، لیکن تفریح مل جائے لوگوں کو. لیکن ایسی تفریح جس سے دماغ فریش ہو. دیکھو تفریح تو اس سے بھی مل جائے گی، ناڑا باندھتے ہوئے دکھا دو اپنی ویڈیو، یہ کوئی عقل مندوں کو اس سے کوئی تفریح نہیں ملے گی. ناک میں انگلی گھماتے ہوئے دکھا دو اپنی، تفریح تو اس سے بھی آ جاتی ہے، لیکن کوئی بے وقوفوں کو ملے گی اس سے تفریح. اب وہ جو اس نے کیا ہے نا، مجھے تھپڑ لگا دیا، وہ جان کر تھوڑی کیا ہے. اگر یہ جان کر بنایا ہوتا پھر ہم تو اس پہ لعنتیں بھیج رہے ہوتے ہیں. ابے لوگوں کو ہنسانے کے لیے تو کیا وہ تو بےچارے سے بےچارا بھی نہیں کہنا چاہیے. تم ہاتھ پاؤں چلاتے ہوئے دیکھو تو صحیح، کیوں کیا کر رہے ہیں، گھما رہے ہیں. اور پروگرام تو بڑھ گیا، وہی بڑا اچھا لگا. تو پروگرام تو بڑھ گیا بھائی، پروگرام جاری رہا جاری نہیں رہا. کہہ رہے پروگرام کدھر جاری رہا، پروگرام بڑھ گیا. بڑا مزہ آیا ہے. اچھا بھائی، تو اس لیے پیسہ کمانے کے جو ڈالر میں کماؤ، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کو اطلاع ملے گی نا ڈالر مہنگا ہو گیا ہے، تو آپ کی صحت پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ آپ کی ارننگ سوشل میڈیا سے آ رہی ہوگی، ڈالر میں آ رہی ہوگی، تو آپ کی صحت پہ فرق نہیں. تو پاکستانیوں کے پاس نا سب کچھ ختم ہو گیا میرے بھائی. ابھی یہی ایک بچا ہے، آن لائن بزنس، ای کامرس کی طرف آؤ، ادھر سے چیز خرید کے اس کو پہناؤ. دنیا، یہ انٹرنیٹ نے نا دنیا کو گلوبل ولیج بنا دیا ہے. یہ ہمارے فائدے میں گیا. آپ کو پتا ہے گوروں کو اس سے اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا ہم کو فائدہ ہے. ہمیں سے اگر ہم سیکھ لیں، یہ وجہ اس کی ہے کہ جب آپ ایک گلوبل، پہلے تاجر کو جانا پڑتا تھا امریکہ، اب آن لائن امریکہ اور پاکستان کا فرق ختم. میں گیا ہوں ایسے ملکوں میں، انتہائی غریب لوگ ایک دن بھی اسکول نہیں پڑھے، کروڑوں روپے کما رہے ہیں. کیسے؟ کہہ رہے ہیں آن لائن بزنس.
इंग्लिश भी नहीं आती उनको, कहते हैं इंटरनेट पे ही हमने टूटी फूटी सीख ली ऑनलाइन। इतना उन्होंने कर करके ना छोटी मोटी चीजें बेचना शुरू की गोरों को यहां से लोग देसी घी भेज रहे हैं गोरों के पास, सलाजीत भेज रहे हैं गोरों के पास, गोरे भी ऑर्गेनिक चीजों पे आ रहे हैं। अब एक आदमी सलाजीत की दुकान खोल के बैठा हुआ है देसी घी, कितने भेज देगा डब्बे यार वो। अगर आप ऑनलाइन बेचना शुरू कर दो, कस्टमरों की एक लाइन लगी होगी आपके पास, लेकिन सीखो तो सही ना। बैठा हुआ है सुबह उठ के प्लानिंग कर रहा हूं पैसा कमाने की, आ ही नहीं रहा तो प्लानिंग पता नहीं क्या कर रहे हैं तू बैठ के। तो मैं तो दुनिया में चला फिरा हूं, मैं अगर मौलवी ना होता ना तो मैं यही काम कर रहा होता बैठ के, लेकिन मैं तो मौलवी हूं, मेरे तो मदरसे में पढ़ाना है, फिर तफसीर की रिकॉर्डिंग है, ये बीसियों किस्म के काम है। वरना इस जमाने में तो भाई बहुत आसान हो गया है, इंटरनेट ने पैसा कमाना बहुत आसान कर दिया है। अब तो वो काबिलियत और वो डिप्लोमा की भी जरूरत नहीं है आपको। तो वो मैं जाता हूँ, हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने घर बनाया, पाकिस्तान में नहीं है किसी गरीब मुल्क में है वो, मैं वहां गया उनके घर, मैंने देखा इतना लकड़ी का उन्होंने ना सबसे खुशबूदार लकड़ी का पूरा घर बना दिया। मैंने कहा हालांकि गुटखा खाते हैं, उनको मना भी कर रहा हूँ ये ना खाया करो। कह रहे हैं मैं रात को जागता हूँ इंटरनेट पे ना, क्योंकि मेरी गोरों से जो है चैटिंग हो रही होती है तो मुझे गुटखा खाना पड़ता है। मैंने उसको उनको दूसरे तरीके बताया कि गुटखा आपको लेट हुएगा एक दिन। खैर अब पान पे आ गए, तो क्या कुछ भी नहीं है, धोती पहनते हैं और बनियान पहन के घूम रहे होते हैं, कोई देख ही नहीं सकता ये आदमी करोड़पति है। तो वो क्या है, गोरों से करते करते बिजनेस होते होते भाई अब तो शिप के जरिए उनका माल आ रहा है, शिप के जरिए माल जा रहा है। तो अब आपको वो जरूरत ही नहीं है वीजे लगवाने की और ये करने की। इंटरनेट की में जब आप घुस गए तो आपका पूरी दुनिया से राब्ता हो गया। तो बहुत अल्लाह ने पाकिस्तानियों, और मैं इसलिए इस पे इतना बोल रहा हूं, जो माहिरीन कहते हैं पाकिस्तानी जिस कस्मा पुरसी से गुजर रहा है ना, उसके पास अब इसके अलावा इस अजाब से निकलने का रास्ता है नहीं। इस अजाब से निकलने का इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो डॉलर में आप कमाएंगे, मुल्क को भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा। तो मैं नहीं कह रहा कि आप अपनी दुकानें बंद कर दें, दूध की दुकानें बंद कर दें, घी की दुकानें बंद। भाई आप जैसे यहाँ एक आपकी फिजिकल दुकान है, तो इंटरनेट पर भी आप एक डिजिटल दुकान खोल लो ना। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? आप एक डिजिटल दुकान खोल लो यार, कितना टाइम लगता है, लेकिन लोग आ ही नहीं रहे हैं, स्कूलों में ये चीजें पढ़ाई नहीं जा रही हैं। तो एक दुकान खोल लो आप, देखो क्या होता है आपके साथ। हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने भी ऐसे किया, बर्तन बेचते थे वो, वही रोते ही रहते थे हर वक्त बैठ के। फिर उन्होंने इंटरनेट पे बिजनेस शुरू किया, आज बर्तनों से इतना कमा लिया उन्होंने पैसा। तो पैसों की हवस पैदा ना करो, लेकिन जरूरत तो है ना, बहरहाल कब्रिस्तान भी जाओ और इंटरनेट पे भी बैठो, दोनों काम, ताकि एतदाल में रहो, हवस पैदा ना हो आपके अंदर, लेकिन जरूरत पूरी हो। मुल्क की जरूरत है ये, और मुल्क तरक्की करते हैं जब लोग तरक्की करते हैं। अब हुकूमतों पे एतमाद करना छोड़ दो। जिसने गवर्नमेंट पे, पाकिस्तान में गवर्नमेंट पे एतमाद किया कि कल हमारे मुल्क के हालात, हुकूमत ऐसी पॉलिसियां बनाएगी बहुत अच्छे हालात हो जाएंगे, आप कब्रिस्तान पहुंच जाओगे, मुल्क के हालात हमें नहीं लगता अच्छे होंगे। आप खुद अच्छे हो जाओ तो मुल्क के हालात ऑटोमेटिकली, जब लोगों के पास पैसा आएगा तो मुल्क खुद बहुत तरक्की करेगा। तो इसलिए आप इस तरफ आए, जो भी कोई किसी के अंदर काबिलियत है ना, वो कोशिश करे उसको कैश कराने की। अल्लाह ताला समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना मदीना जाने के बाद बाजार कायम किया वहां, ताकि यहूदियों के हाथ से तिजारत निकल के सहाबा के हाथ में आए।